اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. یا اللہ پاک گناہ کبیرہ صغیرہ سارے معاف فرما، بخش فرما دے، سیدھے راستے میں ہدایت دے مولا، ہماریاں تو بچا، شفا عطا فرما۔ یہ مٹر پلاؤ بنایا، ساتھ کباب ہے، یہ کریلے گوشت بنایا، یہ سلاد ہے سرکے والا، یہ بغیر سرکے کے پیاز ہے، تو اس طرح یہ دہی کی چٹنی ہے۔ تو آج 20ویں روزے کی افطاری ہے۔ تو میرا دل کر رہا تھا چاول کھانے کو، پورے رمضان شریف میں ابھی تک چاول نہیں ہم نے کھائے، تو آج جو ہے نا دل کر رہا ہے کہ چاول کھائیں۔ تو اس کے لیے جو برا نکلا وہ مٹر چاول پھر نکلا، تو تھوڑی دیر رہ گئی ہے بس روزہ کھلنے میں بھی، بس اذان ہونے والی ہے۔ میں نے کہا چلو ویلاگ بھی بنا لیتے ہیں، تو یوں آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں۔ کہ میں اٹھی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی، اس کے بعد وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ بچی کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی مختصر پڑھی، لیکن دل پر اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد اور آیت کا غلبہ تھا۔ دل میں اللہ کی ذات پر عجیب سا توکل اور بھروسہ جاگ اٹھا تھا۔ میں اسی عمل کو بار بار دہرا رہی تھی، 2 رکعت پڑھتی، دعا کرتی اور بچی کی پٹی چینج کرتی۔ میں نے اس عمل کو 4-5 دہرایا ہوگا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور میرے والد صاحب دونوں پریشان تھے کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے آواز آئی، میں ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا، ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا، مریضہ کہاں ہے؟ ہم نے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی تسلی سے میری بچی کو چیک کیا، پھر کاغذ کی چٹ پر کچھ لکھا اور مجھے تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس، میں چلتا ہوں، اور یہ دوائی لا کر بچی کو استعمال کرائیں۔ میں نے عاجزی سے اسے کہا کہ ہمارے پاس تو فیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور غصے میں بولا کہ اگر فیس نہیں تھی تو اس وقت مجھے فون کر کے کیوں بلایا؟ مفت میں تھوڑا ہی چیک اپ کرتے ہیں ہم۔ اس پر ہمیں حیرانگی ہوئی کہ ڈاکٹر کو فون کس نے کیا۔ البتہ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم نے تو فون نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس تو فون بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم یہ دوائی کیسے لا سکتے ہیں؟ اس پر ڈاکٹر تھوڑا نارمل ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ افتخار صاحب کا گھر نہیں ہے؟ ہم نے بتایا نہیں، ان کا گھر اس گلی کی دوسری نکڑ پر ہے۔ تو وہ ڈاکٹر خاموشی سے چلا گیا۔ میں واپس اپنی بچی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی ڈاکٹر دوبارہ ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جس وقت تک آپ لوگوں کی پوری کہانی معلوم نہ کر لوں۔ میں نے سارا ماجرا اس کو سنایا۔ اس نے ہمیں تسلی دی اور خود جا کر مارکیٹ سے دوائیاں خرید کر لایا، اور ساتھ میں ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی کافی کچھ لے کر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میری بچی کو دوائی پلائی اور جاتے وقت یہ کہہ کر گیا کہ اب آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہر مہینے آپ کو ضرورت کا سامان پہنچا دیا کروں گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل کا صلہ۔ جب انسان اللہ کی طرف پورے یقین کے ساتھ رجوع کرتا ہے اور صرف اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرور داد رسی فرماتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔